بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تختی نمبر 3 کے بارے میں۔ تختی نمبر 3 حرکات کے بیان میں کہ حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کسے کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کھینچ کر پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 3 حرکات کے بیان میں۔ اب اس میں لکھ رہے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش جہاں بھی پڑھے جائیں گے، جہاں بھی آئیں گے تو سمجھ لیجیے یہ حرکات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک زبر کو حرکت، ایک زیر کو حرکت، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، لیکن اب تینوں کو ملا کر کے اگر ہم کہیں گے تو اس کو حرکات کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تھوڑا کھینچنے کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ جو حروف ہیں وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ حروف مدہ ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، یہ جو حروف ہیں یہ تھوڑے کھینچ کر کے پڑھے جائیں گے۔ لیکن اب جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ صرف زبر کے بارے میں سمجھانا ہے مجھے، کہ زبر زیر پیش کسے کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجیے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، بس یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، درسا ودع عبدا، یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب آگے کہتے ہیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ ایک ڈنڈا بنا ہوا ہوگا، میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، تو اس کو کہیں گے الف۔ اس الف کے اوپر اگر کوئی چیز لگ جائے گی، چاہے اس پر زبر لگ جائے، زیر لگ جائے، یا پیش لگ جائے، جزم لگ جائے، تشدید لگ جائے، مد لگ جائے، کھڑا زبر لگ جائے، کھڑی زیر لگ جائے، الٹا پیش لگ جائے، کچھ بھی لگ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے، پھر اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ ہاں اگر خالی ہوا تو پھر اس کو الف کہیں گے۔ ٹھیک، وہ صرف الف رہے گا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نورانی قاعدے میں دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے پہلا فارمولہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا فارمولہ سمجھ لیجیے۔ ویسے تو یہ تختی نمبر 3 ہے، لیکن اگر اس کو قواعد کے لحاظ سے کہا جائے گا تو پہلا سمجھ لیجیے، پہلا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تختی نمبر 3، آپ سے اگر اردو آتی ہے، نورانی قاعدہ اگر آپ کے پاس ہے، اگر کیا بلکہ لے لیں آپ نورانی قاعدہ، اگر لے لیا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں لیا ہو تو اب تک نہیں لیا ہو تو ضرور لے لیں۔ ٹھیک ہے، اردو آتی ہے تو اچھی بات ہے، یہ دیکھ کر کے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، زبانی یاد کرنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور اگر اردو نہیں آتی ہے تو میں بول رہا ہوں آپ ہندی میں لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تختی نمبر 3 پڑھیے۔ تختی نمبر 3 حرکات کے بیان میں لکھ لیجیے۔ تختی نمبر 3 حرکات کے بیان میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب یہاں تک یاد کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے پڑھنا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اتنا آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، ہندی میں لکھ لینا۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، لال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اس کو اتنی ہی جلدی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر حرف پر سانس توڑنا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، غلط طریقہ ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ تو اب آپ یہاں تک یاد کر لینا، کل کو ہم انشاءاللہ یہاں تک پڑھائیں گے، کیونکہ آج کا آپ کا سبق یہ ہے، آپ کو بنا دیکھے آپ کو یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اس وجہ سے میں سبق تھوڑا کم دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف اور صرف اسی کو سمجھیے۔